العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسام الضعيف. ويمكن تقسيم الحديث الضعيف بحسب درجة ضعفه إلى قسمين. الأول ما كان ضعفه محتملا غير شديد بحيث إذا عضده مثيله عضد يعضد والعضد يعضد مثيله انجبر الضعف وارتقى إلى ما يسمى بالحسن لغيره، كأن يكون راويه من الضعفاء الذين يكتب حديثهم ولا يحتج بهم عند التفرد، أو أن يكون فيه انقطاع لإرسال أو تدليس. یہ تحصیل علوم الحدیث کا سبق ہے اور ضعیف حدیثوں کی قسمیں بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ضعیف حدیث کی تعریف کیا تھا اور بتلایا تھا کہ جس میں قبولیت کی صفات نہ پائی جائے اس کو حدیث ضعیف کہتے ہیں۔ 5 باتیں ہیں قبولیت کی، جس میں سے ضبط کی کمی ہو تب تو اس کو حدیث حسن کہہ دیں گے، لیکن اس کے علاوہ جو صفتیں ہیں ان میں سے کسی کی کمی ہو تو اس کا نام ہے ضعیف۔ تو اب ضعیف کی یہاں پر اقسام بیان کریں گے۔ سند نہ ہو تو وہ بھی ضعیف ہے، اتصال سند نہ ہو تو وہ بھی ضعیف ہے، عدالت نہ ہو تو وہ بھی ضعیف ہے، علت ہو اس میں تو وہ بھی ضعیف ہے، شذوذ ہو تو وہ بھی ضعیف ہے۔ تو یہی 4 ہم کو بھی دکھ رہی ہے کہ 4 قسمیں ہیں، لیکن اس میں بھی درجات ہیں۔ شاذ کتنا ہے، کیا درجہ ہے اس کا، علت نقص کمی کتنی ہے، کیا ہے کمی، کس درجے کی کمی ہے، اس کے اعتبار سے ضعف بڑھ جائے گا۔ اتصال سند بالکل سند ہی سرے سے نہیں ہے یا 2-3 لوگ غائب ہیں، تو اس طرح اس کی کیفیتیں جیسے بدلیں گی ویسے اس کے ضعف کی قسمیں بنتی جائیں گی۔ ایک ہاتھ کٹا ہے تو کمزور ہے، دونوں کٹا ہے تو اور کمزور ہے، ایک پیر بھی کٹا ہے تو اور کمزور ہے، ہاتھ پیر سب کٹا ہے لیکن کمزور ہے۔ تو اس طریقے سے کمزوری کی قسمیں، نقص کی قسمیں بڑھتی جائیں گی۔ تو یہ محسوس مثال سے ضعف کو سمجھنا آسان ہوگا۔ بقیہ اصطلاح میں ضعف اور ضعیف کی اقسام کیسے ہیں، کس طرح ہیں، اس کو ان کی عبارت سے سمجھنا ہوگا۔ اقسام الضعیف، ضعیف حدیث کی قسمیں۔ ويمكن تقسيم الحديث الضعيف بحسب درجة ضعفه إلى قسمين۔ ضعف بہت طرح کا ہے، تو بہت طرح کا ہے تو بہت زیادہ قسمیں ہو جائیں گی، بے شمار قسمیں ہو جائیں گی۔ بیماری دنیا میں بہت طرح کی ہے تو بہت طرح کی قسمیں ہو جائیں گی، لیکن کہہ رہے ہیں کہ ان کو کیٹیگرائزڈ کر دیتے ہیں 2 قسموں۔ جیسے عذر بہت ساری قسموں کا ہے، تو ان اعذار کو کتنا دیکھیں گے، کتنے قسمیں کریں گے، تو کہہ رہے ہیں کہ پہلے عذر ایک طرف کر دیں اور بلا عذر ایک طرف۔ تو عذر ہے تو اس کو رخصت والا حکم کہہ دیں، عذر نہیں ہے تو اس کو عزیمت والا حکم کہہ دیں۔ اس کے بعد پھر رخصت عزیمت کس پہ شریعت رخصت دیتی ہے وہ دیکھ لیں گے، اور نہیں رخصت دیتی ہے تو اس کا نام رہے گا عزیمت۔
عام حالات میں جو احکام ہیں وہ عزیمت ہے، اور کوئی بھی عذر ہے جسے شریعت عذر مانتی ہے تو رخصت ہے۔ تو ایسے ہی کہہ رہے ہیں ضعف تو بہت سارا ہے، لیکن سب ضعف کو ملا کر کے اس کو دو خانوں میں بانٹ دیتے ہیں، اسی کو کہہ رہے ہیں وَيُمْكِنُ تقسیم الحدیث الضعیف، حدیث ضعیف کی تقسیم ممکن ہے اس کے ضعف کے درجے کے اعتبار سے دو قسمیں کی تقسیم ممکن ہے، دو قسموں کی طرف، یعنی ضعف کے درجے کو دیکھ کر کے حدیث ضعیف کی دو قسمیں بناتے ہیں۔ کون کون؟ ایک ایسا ضعف جو چل جائے، اتنا ضعف تو رہتا ہی ہے، طالب علم نے اچھا لکھا ہے پرچہ، ایک دم سے دیکھیں گے تو 100 نمبر کبھی نہیں پائے گا، چلنے دو، 100 نمبر تو کسی کا بھی نہیں ہوگا، تو تھوڑا ایک آدھ ضعف چل جائے تو 100 دے دیا، 99 دے دیا۔ اور ایک یہ کہ نہیں وہ نہیں چلے گا، بہت بڑی غلطی کر دیا، تو اس کی وجہ سے 5-7 نمبر گھٹانا ہی پڑ رہا ہے، نہیں تو کبھی کسی نے کافی چیک کر لیا تو اس پر نمبر گھٹانا ہی چاہیے اس کے باوجود بھی، اور اللہ کے یہاں تو حساب دینا ہی ہے، سب سے پہلے اسی کو یاد رکھنا چاہیے، تو اس لیے اس کو حاضر ناظر سمجھ کر نمبر گھٹانا ہی ہے۔ تو ایک یہ ہے کہ ایسی کمی ہے جو چل جائے، ضعف ایسا ہے جو چل جائے، اور ایک یہ نہ چلے، تو اس کو انہوں نے اصطلاح میں نام دیا ہے محتمل الضعف، قابل برداشت ضعف، اور ایک شدید الضعف یا غیر محتمل الضعف، غیر محتمل الضعف، یہ نام دیا ہے، یہ دو قسمیں کریں گے۔ وَيُمْكِنُ تَقْسِيمُ الْحَدِيثِ الضَّعِيفِ بِحَسْبِ دَرَجَةِ ضُعْفِهِ إِلَى قِسْمَيْنِ، حدیث ضعیف کی تقسیم ممکن ہے اس کے ضعف کے درجے کے اعتبار سے دو قسموں کی طرف۔ الاول ما كان ضعفه محتملا غیر شدید، پہلی قسم وہ حدیث جس کا ضعف قابل برداشت ہو، محتمل برداشت کرنے والا، محتمل جسے برداشت کیا جائے، قابل برداشت ہو، غیر شدید کانا کی خبر ہے، زیادہ سخت نہ ہو ضعف، تھوڑا بہت، بحیث اذا ازدہ مثیلہ، اس طور پر کہ اس کا ہم مثل اگر اس کو قوت پہنچا دے، ازادہ یعزد طاقت پہنچانا، بازو جس سے قوت، آدمی حملہ کوئی کر رہا ہے تو اس سے روک کر کے، قوت سے روک کر کے اپنی حفاظت کرتا ہے، وہیں طور کہ اس کا ہم مثل اس کی مدد کر دے، قوت پہنچا دے، ان جبر الضعف، تو ضعف کیا ہے، پورا ہو جائے، ختم ہو جائے، کہیں تھوڑا سا ٹوٹا اوٹا ہے تو لکڑی وکڑی لگا کر کے کچھ ایسے کچھ نہیں پتہ چل رہا، لیکن ایک دم بہت زیادہ ٹوٹ گیا ہے تب تو بتانا ہی پڑے گا حضرت کو کہ آپ کا سامان ٹوٹ گیا۔ ان جبر الضعف، تھوڑا ہے تو وہ ضعف کیا ہے، ختم ہو جائے گا، انجبار اس کا کیا ہے، وہ مندمل ہو جائے زخم، اس کو کہتے ہیں انجبار، ختم ہو جانا۔ وارتقى الى ما يسمى، اور وہ آگے بڑھ کر کے، چڑھ کر کے، ترقی کر کے پہنچ جائے اس کی طرف جس کا نام رکھا جاتا ہے حسن لغیرہ، بحیث اذا عضدہ مثیلہ انجبر الضعف وارتقى، یہ خبر ہے، اذا کی خبر ہے، انجبر اور ارتقى، شرط اور جزا، خبر نہ کہہ کے جزا کہنا چاہیے۔ انجبر الضعف، ضعف ختم ہو جائے گا اور آگے بڑھ جائے گا ترقی کر کے اس کی طرف کہ اس کا نام رکھا جائے گا، آگے بڑھ جائے گی وہ حدیث ترقی کر کے اس کی طرف کہ اس کا نام رکھا جائے گا حسن لغیرہ، اس کا حاصل وہی ہے کہ تھوڑا سا ضعف ہو، اگر کوئی دوسری حدیث آ جائے اس سے اس کو قوت مل جائے اور وہ ضعف ختم ہو جائے،
تو اب یہ ایک قسم ہو گئی، اس کو کہیں گے محتمل الضعف. دوسرا شدید الضعف یا غیر محتمل الضعف. اب اس کو اور تشریح کر رہے ہیں کہ جب وہ ضعف ختم ہو جائے گا تو اس کا نام پہلے ضعیف تھا، اب ختم ہو گیا تو ضعیف سے حسن ہو گئی، اب دوسری کی وجہ سے اس کا حسن آیا تو حسن غیر ہی نام ہوگا. وضاحت اور کر رہے ہیں مثال دے کر کے کأن یکون راویہ من الضعفاء، جیسے کہ اس حدیث کا راوی ہو ضعفاء، ضعیف راویوں میں سے. ضعیف راوی جو اس فن کے محدثین طے ہیں اور وہ تقوی طہارت اور فن کی مہارت کی بنیاد پر راویوں کو ضعیف قرار دیتے ہیں اور مسلم ہے، لوگ تسلیم کرتے ہیں یہ ضعیف ہے، یہ ضعیف ہے. فلاں نے کہا، عبداللہ ابن مبارک نے کہا، یحییٰ ابن قطان نے کہا، تو اس طرح دارقطنی نے کہا، مسلم راوی ہیں، محدث ہیں، وہ کہہ دے تو وہ ضعیف ہے. فوری طور پہ اتنا ذہن میں اجمالی طور پہ ضعیف راویوں کے بارے میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ضعیف راوی ہے، یعنی لوگوں نے محدثین، طے شدہ محدثین نے ان کو ضعیف کہا ہے. تو اب یہ ہماری حدیث ہے اور اس کے یہ راوی کیا ہے؟ ضعیف. کس نے کہا ہے؟ معتبر، ٹیکن فار گرانٹیڈ محدثین، جن محدثین کا مقام ہے مسلم، انہوں نے کہا تو یہ ضعیف ہو گئے. اب ضعیف ہو گئے تو روایت ان کی کیا ہوگی؟ ضعیف ہوگی. اب کہہ رہے ہیں کہ جیسے کہ راوی ضعیف راویوں میں سے ہوں، الذین یکتب حدیثہم، جن کی حدیثیں لکھی جاتی ہیں. ضعیف راوی ہیں لیکن محدثین ان کی حدیثیں کتابوں میں نقل کرتے ہیں. ولا یحتج بہم عند التفرد، اور ان سے دلیل نہیں پکڑی جاتی ہے اکیلے نقل کرنے کی وجہ سے. اگر اکیلے ہو تو اس سے مسئلہ نہیں نکالتے لوگ محدثین، لیکن اگر ان جبرا عضدہ وزیدہ مضبوط کر دی جائے تو پھر دلیل پکڑتے ہیں. تفرد کے وقت دلیل نہیں پکڑتے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب قوت پہنچ جائے تو دلیل پکڑتے ہیں. یکتب حدیث ہو، لہٰذا اسی لیے ان کی حدیث لکھی جاتی، کہیں سے طاقت مل جائے گی اس طرح کی دوسری حدیث بھی اگر منقول ہوگی. اسی لیے کہا جاتا ہے ذرا تلاش کرو، ذخیرہ حدیث میں دیکھو، اور اس مضمون کی کسی نے کوئی حدیث نقل کی ہے تو پھر وہ آ کر کے اس کو قوت پہنچائے گی، تو پھر یہ قابل عمل ہوگی. کبھی جو ہے اس حدیث پر اصحاب تقوی طہارت کا عمل رہتا ہے، دوسری حدیث نہیں رہتی ہے، تو اس عمل کی بنیاد پر وہ حدیث کیا ہوتی ہے؟ مضبوط ہو جاتی ہے. جیسے شب برات، روزہ رکھنا، رات میں جاگنا، قبرستان جانا، سب حدیثیں ضعیف ہیں، لیکن اکابر کا عمل ہوتا آیا ہے، ہونا نہ ہونا دونوں تواتر سے عمل ہوتا آیا ہے. تو یہ عمل کیا کرتا ہے؟ اس کو قوت پہنچاتا ہے. اس لیے ڈائریکٹ ضعیف کر کے چھوڑ نہیں دیا جاتا. اکابرین کا عمل ہے تو عمل سے بھی کیا ہوتی ہے؟ حدیث کو قوت ملتی ہے. ولا یحتج بہم عند التفرد، تفرد کے وقت اس سے دلیل نہیں پکڑی جاتی. اسی لیے دیکھا جاتا ہے حدیث ضعیف ہے لیکن کچھ قوت اس کو ملتی ہے. کوئی حدیث نہیں ہے لیکن عمل سے قوت ملتی ہے، تو یہ عمل کم سے کم ان پہ القا ہوا ہوگا، اور کم سے کم یہ جو عمل کر رہے ہیں ان کے دل میں جو آ رہا ہے تو اس عمل سے قوت پہنچ جاتی ہے. او ان یکون فیہ انقطاع، یا اس میں ہو انقطاع، اس میں ہو انقطاع. حدیث ہے، سند ہے یہاں سے یہاں تک، اس میں بیچ میں ایک راوی حذف ہے، کیونکہ یہ معلوم ہے کہ ان کے استاد جو ہیں یہاں موجود نہیں ہیں، اور ان کے استاد کے استاد، یا یہ پتہ ہے کہ یہ 206 میں انتقال کر گئے تھے اور یہ 207 میں پیدا ہوئے، تو کیسے ان سے پڑھ پائیں گے؟ یہ پتہ ہے کہ انقطاع متعین ہے. تو اب جب یہ انقطاع متعین ہے اور ان سے نقل کر رہے ہیں تو اب یہ کیا ہے؟ ارسال، اپنے استاد کو چھوڑ دیا، ارسال ہو گیا. ارسال کے معنی چھوڑنا، اور جو اصطلاحی ارسال ہے وہ بھی کہ صحابی کو چھوڑ دیا تابعی نے، وہ بھی ارسال، چھوڑنا راوی کو چھوڑنا ہوا. یا کبھی اس لیے چھوڑتے ہیں کہ جیسے ہم بیان کریں، ہم نے مولانا وحید الزماں کیرانوی سے نہیں پڑھا کیونکہ ہم جو دیوبند گئے تو وہ وہاں سے نکل گئے تھے، دیوبند میں موجود تھے، وہ اپنے گھر موجود تھے. تو جیسے ہم یہ کہیں کہ ہم لوگوں سے مولانا وحید الزماں کیرانوی اس طرح بتاتے تھے، تو سننے والا کہے گا کہ حضرت کو استاد ہے، ایک مرتبہ کہا ہے، لیکن
ہم لوگوں سے کہہ کر کے ہم یہ لوگوں کو پتہ دینا چاہتے ہیں کہ یہ جان نہ پائیں. ہم لوگوں کو مطلب ہمارے ساتھیوں سے ہوتا ہے. تو اس کا نام کیا ہے؟ تدلیس. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تدلیس. جس راوی سے نقل کر رہے ہیں یہ پتہ نہ لگنے پائے کہ ان کے استاد نہیں ہے، تاکہ جھوٹ ہو جائے گا. جھوٹے کی راوی روایت تو ہو جائے گی، موضوع ہو جائے گی. تو یہ پتہ نہ لگنے پائے جھوٹ، اور جھوٹ بھی نہ ہو، اور یہ جو ہے لوگوں میں یہ رہے کہ ارے بہت بڑے ان سے جو انہوں نے پڑھا ہے. تو اگر اس طرح ہو تو اس کا نام ہے تدلیس. تو ایسے مضمون دھیان میں رکھے، بعد میں تعریف آئے گی جب اس کے الفاظ کے ساتھ تو یاد رکھ لینا ہے. اور یہ اگر اس طرح بھی تعریف کر دیں گے تو تعریف ہو جائے گی، لیکن انہی جو ان کے الفاظ ہیں اس میں تعریف الگ سے یاد کریں گے. مضمون اس کا یہی ہے، کیونکہ اگر یہ سمجھ گئے تو وہ سمجھنا آسان ہے، یہ نہیں سمجھے تو وہاں پہ الفاظ کی مدد سے دیر میں سمجھ میں آئے گا. ایسا نہیں کہہ سکتے نہیں سمجھ میں آئے گا، اللہ علم دیتا ہے، کوئی بھی کسی کو بھی سمجھا سکتا ہے. تو اس لیے تھوڑا سا دیر میں سمجھ میں آئے گا، اس لیے اس مضمون کو یاد رکھیں گے. او یکون فیہ انقطاع، او ان یکون فیہ انقطاع، یا اس میں انقطاع ہو، کوئی راوی نہیں ہے بیچ میں، چاہے ارسال کی وجہ سے یا تدلیس کی وجہ سے. تو پھر اب ظاہر سی بات ہے جو راوی نہیں ہے تو حدیث ضعیف رہے گی. تو بہرحال اس طرح کی روایت ضعیف ہو. اب دوسری روایت آ گئی تو پھر یہ حدیث کیا ہو جائے گی؟ حسن لغیرہ ہی ہو جائے گی. اور نہیں تو اکیلے ہے تو لا یحتج بھی رہے گی. تو یہ ہے محتمل الضعف، یہ قابل احتمال، یہ قابل برداشت ہے. اب دوسرے کا نام یہ کہ بہت زیادہ ضعف ہو. اس کو پڑھنے سے پہلے عبارت یہ سمجھ لیں کہ اس کا کیا ہے؟ ضعف زیادہ ہے، اسی کو بتانے جا رہے ہیں. والثانی ما كان ضعفه شدیدا غیر خفیف. اور دوسری قسم حدیث ضعیف کی وہ ہے مانا کانا، یعنی یہ نون جو ہے وہ کوئی کی دبا دیا ہوگا، اس انگلی سے نون آ گیا ہوگا. ما کان ضعفه شدیدا غیر خفیف، کیونکہ مانا کا یہاں ویسے کوئی بن ہی نہیں سکتا. اسی لیے بار بار پرانے قواعد اسی لیے دہرائے جاتے ہیں، یاد کیے جاتے ہیں، تاکہ اس کو یہ پکا ہو جائے کہ یہاں کانا سے پہلے حرف نفی وغیرہ ہی آ سکتا ہے، اور کوئی چیز تو کبھی دیکھا نہیں، کبھی کوئی قاعدہ نہیں. معنی کا کوئی ہے ہی نہیں، معنی کا کوئی معنی ہی نہیں. لہذا یہ نون زائد ہی ہوگا، یہ بڑھ گیا ہوگا، غلط ہو گیا ہوگا. تو جو قواعد ہیں پرانے، ان کے ازبر رہنے کا یہی فائدہ ہے کہ خود بھی آدمی اپنی عقل سے طے کر لے گا. چاہے ابھی اتنا زیادہ اعتماد نہ ہو، کسی سے پوچھنا پڑے، لیکن بار بار ظن غالب تو ہو ہی جائے گا کہ یہاں اس کا کچھ بیٹھتا نہیں ہے. الا ہے کہ کبھی کبھی غلط بھی ہو جائے گا، کبھی استاد سے ہی پوچھا جاتا ہے، لیکن ظن غالب یہ رہے گا یہاں پہ اس کا کچھ معنی بھی نہیں بیٹھ رہا. اس سے ملائے تو یہاں ماں کانا ہے، یہاں ماں کانا یہی ہوگا، لیکن یہاں مانا کانا کچھ بیٹھ نہیں رہا. ساری وجہ ملا کر کے 90% اس کو یقین ہو گیا کہ میں جو سمجھ رہا ہوں وہی صحیح ہے. تھوڑا سا شک ہے تو پوچھ لیا، کیونکہ ابھی تو پوچھنے کا دور ہے ہی. پڑھتے پڑھتے انشاءاللہ پڑھے ہوئے ہو جائیں گے، لکھتے لکھتے لکھے ہو جائیں گے تو پڑھے لکھے کہلائیں گے. نہیں لکھیں گے تو صرف پڑھے کہلائیں گے، لکھے نہیں کہلائیں گے. اور جو ہے لکھتے بھی رہیں گے، پڑھتے بھی رہیں گے تو پڑھے لکھے کہلائیں گے. اسی لیے پڑھا لکھا دونوں ہونا چاہیے. والثانی ما كان ضعفه شدیدا. اب یہ کس کی کتاب ہے؟ رضوان دیناج پور. اس کو جو ہے کٹوا دینا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ طالب علم نے پڑھا ہے، یا ہم کو خود کاٹ لینا چاہیے. نہیں تو پھر ایسے ہی رہتا ہے کہ ارے ان کو پتہ ہی چلا کیسے پڑھا اس نے. ما كان ضعفه شدیدا، ما كان ضعفه، معنی کانا نہیں. ما كان ضعفه شدیدا غیر خفیف. دوسری قسم وہ حدیث ہے ضعیف کی، دوسری قسم ہے وہ جس کا ضعف سخت ہو، ہلکا پھلکا نہ ہو. فلا يفیدہ المتابعۃ، تو اس کو فائدہ نہیں دے گی متابعت. متابعت کا مطلب ہے وہی جو پہلے بتایا، ایک حدیث اور آئی اس کی جو ہے ساتھ دے رہی ہے، مدد کر رہی ہے. وَهُوَ مَا كَانَ رَاوِيهِ مُتَّهَمًا أَوْ كَذَّابًا، اور وہ ایسی حدیث ہے جس کے راوی متہم بالکذب ہو، یا متہم نہیں واقعی کذاب ہو. ایک تو تہمت کذب کی لگی تو اس کا درجہ تھوڑا نیچے ہو گیا،
اور باقاعدہ جھوٹ بولنا ثابت ہو چکا ہے، کذاب ان کو لوگ کہتے آئے ہیں محدثین۔ اور متروکن یا راوی متروک ہو لسوء حفظہ، ان کے حافظے کے خراب ہونے کی وجہ سے، اور لکثرت غلط ہی، یا ان کی غلطی کے کثرت کی وجہ سے، یعنی جو وہ پڑھاتے ہیں تو پڑھانے میں 11 مرتبہ غلطی کرتے ہیں، 9 مرتبہ صحیح کہتے ہیں، تو کثرت و غلطی ہی ہو گیا۔ او مجہول عین لا یعرف، یا مجہول العین ہو جن کو جانا نہیں جاتا، یعنی نام لیا ان کی کوئی شخصیت معلوم نہیں، مجہول عین، مجہول العین، اس کی باقاعدہ تعریف آئے گی، اس کی عین شخصیت کی معلوم نہیں کون ہے یہ، وہ اس کا حاصل کیا نکلا، اس کا ضعف شدید ہو۔ تو اب یہ 2 قسمیں ہو گئیں ضعیف کی، ضعیف محتمل الضعف اور غیر محتمل الضعف۔ وقت پورا ہو گیا سبق کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما